اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 یہ نہایت اہم آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے جو مضمون آیا ہے وہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا۔ یہاں پر اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اس سے پہلے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ان کو جو منصب امامت عطا کیا گیا ہے اس کو واپس لینے کی کیا وجوہات ہیں۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے اور اللہ کے احکامات کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے ذمہ داری ان کے سپرد کی تھی، اسی لیے ان میں رسول بھیجے، اسی لیے ان میں کتابیں نازل کیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو تمام دنیا پر فضیلت عطا فرمائی، انی فضلتکم علی العالمین، تمام لوگوں پر، تمام عالموں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے اللہ نے اس قوم کی بار بار مدد کی تھی، اسی لیے اللہ تعالی نے اس میں پیغمبروں کو بار بار بھیجا تھا تاکہ وہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے دین کو نافذ کرنے اور اللہ کے احکامات اور اس کے حکم کو نافذ کرنے کی محنت میں لگیں۔ اسی لیے انہیں دنیا کی امامت عطا کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس منصب کو صحیح طریقے کے ساتھ پورا نہیں کیا۔ جو بیان ہوا ہے وہ ساری وجوہات اس میں بیان فرمائی اور بتایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں یہ ذمہ داری سپرد کی تھی اور تم سے کہا تھا کہ تم اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کے دین کا انکار کرنے والے مت بنو، اللہ کی آیتوں کو چند دنیاوی مفادات کی خاطر مت بیچو، حق اور جھوٹ کو ملا کر مت بیان کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور جماعت بندی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، ایسا مت کرو، صبر سے اور صلات سے مدد چاہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو وہاں پر بھی بیان فرمایا تھا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو دوبارہ سے بیان فرمایا ہے اور بنی اسرائیل کے اوپر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہم نے کیسے کیسے انعام کیے تمہارے اوپر، فرعون سے تم کو بچایا، سمندر میں اس کو غرق کر دیا اور تم کو اللہ نے نجات عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، تم نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، تم نے بیجا مطالبات کیے تو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمایا، تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ سے پانی نکالا، اللہ نے تمہیں ریگستان میں سائبان عطا کیا، تم نے بیجا مطالبات کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ساری غلطیوں کو معاف فرماتا رہا اور تمہیں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی اس کے لیے بار بار تمہارے پاس رسول بھیجتا رہا۔ تم نے اللہ کے احکامات کو ماننے میں حیل حجت کی، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے اندر تم نے بار بار آناکانی کی، تمہارے دل اللہ کے احکامات کے اندر آناکانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے سخت ہو گئے، تمہارے اندر منافقت پیدا ہو گئی۔ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالی نے بار بار حکم دیا اور بتایا کہ دیکھو جو وعدہ تم نے کیا تھا اس کو پورا تم کرو،
اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، لوگوں سے اچھی بات بولو اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن تم نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوعات میں ان ساری تفصیلات کو بیان فرمایا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ نے یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیان فرما دی تھی اور واضح فرما دی تھی۔ یہ بات بیان فرما دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کہ اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے قبلے کو، جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معیت میں بنایا تھا، اسی کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے امامت کا مرکز بنائے گا، ساری دنیا کا رخ اس کی طرف موڑا جائے گا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد کو اور ایک امت جو تیری فرما بردار ہو پروردگار، اسی مقام سے اٹھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، انہوں نے دعا کی تھی پروردگار ایک رسول انہی میں سے بھیج جو تیری آیتوں کو تلاوت کرے اور تیری کتاب کو اور حکمت کی باتوں کو سکھائے اور دنیا کو گندگی سے پاک کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور اسی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اب جناب محمد رسول اللہ کو اس خانہ کعبہ کے مقام کے اوپر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ ساری وہ تفصیلات تھیں جو اس سے پہلے آ چکی۔ جب قبلہ تحویل ہوا، قبلے کی تبدیلی ہوئی، تو منافقین کو اور اسلام مخالفوں کو اور یہود کو بڑا اعتراض ہوا، اسلام پر اعتراض ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اب اس آیت مبارکہ میں بتا رہا ہے، اے ایمان والو، وہ منصب جو ہم نے کبھی بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا، ساری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کرنا، ساری دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا، دنیا سے برائی اور خرابی کو دور کرنا، اور دنیا کے اندر پاکی اور خیر کو دنیا کے اندر پیدا کرنا، اس کام کی ذمہ داری جو ہم نے بنی اسرائیل کے سپرد کی تھی، اے ایمان والو اب یہ ذمہ داری تمہارے اوپر سپرد کی گئی ہے۔ لیکن اس ذمہ داری کو ادا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ تم اللہ کی مدد نہ چاہو گے، اور وہ مدد چاہو گے تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی مدد کرنے کی تلقین کی ہے، اور دو چیزوں کے ذریعے سے اس مدد کو حاصل کرنا اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، ایک صبر کے ذریعے سے اور ایک صلاۃ کے ذریعے سے۔ صبر کے معنی کیا ہیں؟ صبر کے معنی ہیں اپنے نفس کو ناجائز اور حرام چیزوں سے روکنا۔ صبر کے معنی ہیں اللہ کی اطاعت اور عبادت اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو مضبوط طریقے کے ساتھ تیار کرنا۔ صبر کے معنی ہیں کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آنے والے مصائب اور آفات پر مضبوطی کے ساتھ صبر کرنا، اور دشمن کے مقابلے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا۔ جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے لیے ثواب کے امیدوار رہنا، جو پریشانی آئی اس کا ہمت اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ صبر کے یہ معنی ہے۔ جو قوم دنیا کی امامت کے اوپر فائز ہو، جو قوم دنیا سے برائی کو مٹانا چاہتی ہو، جو قوم دنیا کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہتی ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے حوصلہ اور ہمت دکھائے، اور اس راستے میں آنے والے مصائب اور پریشانیوں کا مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر انہی معنی میں استعمال کیا ہے۔ اور دوسری چیز بتائی نماز بھی اللہ کی ایک عبادت ہے جو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا سلیقہ ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی فرما برداری کیسے کی جائے۔ نماز ایک عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے۔ نماز
اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی تربیت ہے۔ ہم سیکھتے ہیں نماز کے ذریعے سے کہ خدا کے احکامات کو کیسے مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر نماز کا بالخصوص اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ نماز خاص طریقے کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور صبر کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہ سب سے پہلا نسخہ ہے جو انسان کو دنیا کی امامت کے لائق بناتا ہے۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو، دنیا کی امامت اگر کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی مدد مانگو صبر کے ذریعے سے، اور اللہ کی مدد مانگو نماز کے قائم کرنے کے ذریعے سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے نفس کو حرام اور ناجائز کاموں سے روکتے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور عبادت اور فرما برداری کے لیے ہر حوصلے مندی اور مضبوطی کا ثبوت دیتے ہیں، اور ہر آفت اور مصیبت پر پریشان نہیں ہوتے بلکہ حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پریشانیوں کی تکلیف اس کے ثواب کی اللہ کی طرف سے امید رکھتے ہیں اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری ہمت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معیت حاصل فرمائے اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔